الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب محترم، آئیے آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل گنبد حضرات آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار الانبیاء راحت قلب و سینہ سیاحنا مقام ملک انس و جان حبیب پروردگار طه و یاسین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی ارواحنا بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم آله وصحبه الكريم وبارك وسلم. شاعر کہتا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول کی. حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تابعداری کرو خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس لیے کہ پوری کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور اس کے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں. حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، یعنی تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری طرح. ارشاد قرآن اور فرمان رسول سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور اس کے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی چاہنے والا نہیں، اس جیسا کوئی چاہا ہوا نہیں، اس جیسا کوئی معین نہیں، اس جیسا کوئی قاصر نہیں. وہ بھی میری مثال، یہ بھی میری مثال، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں تک اس کی خدائی ہے
ابتدائی ہے. وہ مشرق والوں کا رب، یہ مشرق والوں کا نبی. وہ مغرب والوں کا رب، یہ مغرب والوں کا نبی. وہ شمال والوں کا رب، یہ شمال والوں کا نبی. وہ جنوب والوں کا رب، یہ جنوب والوں کا نبی. وہ فرش والوں کا رب، یہ فرش والوں کا نبی. وہ عرش والوں کا رب، یہ عرش والوں کا نبی. وہ جبرائیل کا رب، یہ جبرائیل کا نبی. وہ میکائیل کا رب، یہ میکائیل کا نبی. وہ اسرافیل کا رب، یہ اسرافیل کا نبی. وہ اسرائیل کا رب، یہ اسرائیل کا نبی. جہاں تک اس کی کبریائی ہے وہاں تک اس کی مصطفائی ہے. حضرات محترم، آج ہر قومی مسلمان کی تمنا ہے، ہر قومی مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ عزت والا ہو جائے، اسے محبوبیت اسلام اور بقائے رحمان نصیب ہو جائے. وہ دنیا میں بامراد باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے. تو یاد رکھو، ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد حصول کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حضور تاجدار انبیاء راحت قلب و سینہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کے نور اور فرما بردار بن جائے. قرآن کریم کا ارشاد خداوندی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یعنی اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کے تحت صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ تحقیق و ترانے جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو اس وقت خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر جو آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا پیارا سمجھتے ہیں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کیے بغیر خداوندی میں پہنچنا چاہتے ہیں تو میں خبردار کر دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے مدعی اور فرما بردار بن جاؤ. اور جب تم میرے مدعی اور فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تم دونوں جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی. حضرات محترم، ارشاد خداوندی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے بہشتوں میں داخل فرمائے گا، اسے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے اور انتہائی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما بردار ہوگا، وہ انتہائی بڑی کامیابی پائے. حضرات محترم، ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ حضور تاجدار انبیاء راحت قلب و سینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعی و فرما بردار ہی دائرے میں باوقار اور بامراد ہوگا. مدعی رسول کے لیے دنیا میں عظمت اور آخرت میں جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ
کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام منکر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا اور جو میری اطاعت نہ کرے وہ منکر ہے۔ حضرات محترم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی اور فرما بردار جنت میں جائیں گے اور یہی جنت کے حقدار ہوں گے اور جنت میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ان کا ساتھ ملے گا، جن پر اللہ نے فضل کیا، انعام کیا، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ پختہ اور پریشانی کے آثار نمودار تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ اے ثوبان تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں مریض عشق ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اے تیرے آقا و مولا میں آپ کی جدائی ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں آپ کی جدائی ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ کے حسن و جمال کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، اور اب جب بھی میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ مجھے تو آخرت کا جب مجھے آخرت کا خیال آتا ہے کہ اگر میری بخشش کی ہو جائے مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا جائے، جنت میں آپ مرتبہ و اعلیٰ مقام پہ جگہ فروز ہوں گے اور جنت میں میں بھی غلاموں کے ہوں گا، اور میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ اس پر میں آپ سے بہت دور ہوں گا، تو یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ بس اسی خیال میں میرا یہ حال بنا دیا ہے۔ جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل کیا اور اعلان فرما دیا گیا کہ اے محبوب جو آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات محترم اس سے پتہ چلا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار کو جنت بھی ملے گی اور مالک جنت حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رفاقت بھی حاصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان اور گستاخ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے وہ صریح گمراہوں میں ہے، یعنی کھلی ہوئی گمراہوں میں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی جو رسول کے خلاف کرے حالانکہ ان پر حق کھل چکا ہے، ان پر حق کھل چکا ہے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے تو ہم اسے اس کی حال پہ چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ حضرات محترم اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور گستاخ جہنم کی گڑھوں میں ہوگا، گمراہیوں کی گڑھے میں ہوگا اور جہنم کی باٹیوں میں ہوگا۔ حضرات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا بندی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور گستاخ روزے قیامت اپنا ہاتھ لے کر عرض کہیں گے جسے قرآن کریم نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار والذین آتینا اطعمنا اللہ واطعمنا الرسول، یعنی کہ جب انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی اللہ کی اطاعت کرتے اور ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے۔ حضرات محترم، ارشادات خدا بندی سے پتہ چل گیا کہ فرما بردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا و آخرت میں عزت و عظمت ہے اور آخرت میں جنت ہے، اور گستاخ رسول کے لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا حقدار ہوگا وہ۔ اور مگر آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں، صرف ان کے لیے قرآن ہی کافی ہے، اتباع سنت اور سنت رسول کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ سنت رسول قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کی تعمیل کرتی ہے۔ قرآن خود فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی مقام پر کہتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں آج کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو مطیع رسول ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ حضرات محترم، در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں، جو ہم وحی بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں فرماتے۔ مطیع رسول، فرما بردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ماہ و مہر کرتے ہیں اطاعت رسول کی، جاری ہے دونوں جہاں میں حکومت رسول کی۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور چاند پورے اپنی شمال پر تھا، پوری جمال پر تھا، پورا چمک و دھمک کی چاند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ کو چاند کی طرف کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا پہاڑ کی دوسری طرف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ اسی کی ترجمانی، اسی حدیث کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ تو چاند آپ کی اطاعت کر رہا ہے، اب آئیے سورج بھی آپ سے اطاعت کر رہا ہے۔ دیکھیے عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود مبارک میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام فرمانے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی، لیکن حضرت علی نے ابھی نماز عصر ادا نہ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت نکل رہا ہے. حضرت علی دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے، اور کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف رسول کی اطاعت ہے. اگر اللہ کی عبادت کروں تو رسول کی اطاعت نہ ہوگی، اور اگر رسول کی اطاعت کروں تو اللہ کی عبادت نہ ہوگی. لیکن قربان جائے حضرت علی کی ذات پر کہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ اگر وہ نماز جو عشق نبی میں نہ پڑھی جائے وہ بارگاہ خدا میں قبول کیسے ہو سکتی ہے، بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہو سکتی ہے. حضرات محترم، حضرت علی نے اپنی نماز عصر کو قضا کر لی. جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کیا کبھی زندگی میں وہ لوگ نے ایک وقت کی بھی نماز پڑھی ہوگی؟ زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز پڑھی ہوگی؟ یا حضرت علی کی ایک وقت کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور یا ہماری نماز قضا میں قضا ہوتی ہے مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. بہرحال حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمے نبوت کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تیرے علی، تیرے محبوب کی اور تیرے محبوب کی اور تیری اطاعت میں تھا تو اس پر تو سورج کو واپس کر ڈالے. اتنا کہنا تھا کہ سورج واپس عصر کے مقام پر آ جاتا ہے، اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی. پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا. حضرت محترم سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور اشارہ کیا تو سپاہ کا کلیجہ چھل گیا. حضرات محترم، یہ تو چاند اور سورج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. چاند سورج بھی کیا بلکہ پتھر بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے لوا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے. احد کا پہاڑ جسے کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی تھے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر اپنے قدمِ مبارک کو رکھا تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا. اشراف کہتے ہیں کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں احد کا پہاڑ ہلنے لگا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے. حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمِ مبارک کو جب احد کے پہاڑ پر رکھا تو احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ، اے احد، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں؟ آپ نے احد کے پہاڑ کو ٹھوکر ماری تو احد کا پہاڑ ہلنا رک گیا، جنبش کرنا بند کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا، اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کو شہید کہا. اس سے آپ کے اندر غیب کا بھی پتہ چلتا ہے. ان کی حیات زندگی میں ہی انہیں شہید کا مرتبہ عطا فرما دیا گیا.
गसील मलाइका है, जो गसील मलाइका है उनकी इताअत देखिए। हजरत हंसला की नई शादी होती है, नई शादी हुई है, दुल्हन को घर लेकर आए हैं और इतने में मुशरिकीन ने मदीने मुनव्वरा पर हमला कर दिया। तो मुनादी ने निदा की कि मुशरिकीन ने मदीने मुनव्वरा पर हमला कर दिया है तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। जब हजरत हंसला ने जंग की आवाज सुनी, जंग का ऐलान सुना, तो अपनी बीवी से जुदा हो गए और दौड़ पड़े जिहाद के लिए। तो आपकी बीवी ने आपको पकड़ लिया और कहा, ऐ मेरे सरताज, मैं किसके भरोसे रहूं? मैं तो आपके भरोसे अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब सबको छोड़कर आपके भरोसे पर आई हूँ और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो हजरत हंसला कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जाने से मत रोको, इसलिए कि मैं इस नबी पर कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ, जिस नबी के कुर्बान होने के लिए पूरी कायनात तक पड़ जाती है। हजरत हंसला मैदान जंग में पहुंच गए, शरीक हो गए और आपने जंग भी की और बहुत से काफिरों को फिन्नार भी किया और जंग करते करते शहीद हो गए, जंग करते करते शहीद हो गए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शहदा की लाशों को जमा किया तो हजरत हंसला की लाश नहीं मिली, हजरत हंसला की लाश नहीं मिली। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाया तो क्या देखते हैं कि फरिश्ते आपको गुस्ल दे रहे हैं, फरिश्ते आसमान में आपको गुस्ल दे रहे हैं। उसी वक्त हजरत हंसला का लक़ब गसील मलाइका हो गया। ये था हजरत हंसला इत्ताअत रसूल। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।